السلام علیکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی خرید لی لیکن بیچنے والا غائب ہے اور بائیومیٹرک نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی نام پر ٹرانسفر نہیں ہو پا رہی۔ تو اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ سندھ حکومت نے اس کا ایک نیا باقاعدہ قانونی طریقہ متعارف کروا دیا ہے جس کے ذریعے سیلر کے بغیر بھی گاڑی اپنے نام کروائی جا سکتی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی عام اور پریشان کن مسئلہ ہے جب کوئی اپنی محنت کی کمائی سے گاڑی خریدتا ہے لیکن صرف ایک بائیو میٹرک تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا قانونی مالک ہی نہیں بن پاتا۔ ایسی صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ گاڑی قانونی طور پر بیچ میں پھنس کر رہ جاتی ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے اور کاغذوں میں بھی وہ پچھلے مالک کے نام پر ہی رہتی ہے۔ ظاہر ہے یہ صورتحال مالی اور ذہنی دونوں طرح کی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب گاڑی کی خرید و فروخت میں بیچنے والے کی بائیو میٹرک تصدیق نہیں ہو پاتی تو وہ سودا قانونی طور پر ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ اکثر لوگ گاڑی خرید کر صرف ایک کچی پرچی یا سادے اسٹیمپ پیپر پر ہی سودا فائنل سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کچی پرچی کسی کو گاڑی کا مالک نہیں بناتی، یہ تو بس ایک غیر رسمی رسید ہے اور اس کی قانونی حیثیت تقریباً صفر ہے۔ لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سرکاری راستہ موجود ہے۔ محکمہ ایکسائز سندھ نے حقیقی خریداروں کو ریلیف دینے کے لیے ایک بالکل نیا طریقہ کار بنایا ہے۔ جی ہاں، حکومت سندھ نے ایک نیا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی SOP جاری کیا ہے، اور اس کا مقصد خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جن کے پاس گاڑی کے کاغذات تو مکمل ہیں لیکن سیلر بائیو میٹرک کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو یہ نیا طریقہ کار 4 بالکل واضح اور سیدھے سادے قانونی مراحل پر مشتمل ہے۔ اگر ان پر ٹھیک طرح سے عمل کیا جائے تو یہ مشکل آسانی سے حل ہو سکتی ہے۔ آئیے ان مراحل کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے پورے عمل کا ایک خلاصہ 4 آسان سے مراحل میں۔ پہلا ہے درخواست اور ثبوت جمع کروانا، دوسرا ہے عوامی نوٹس اور گارنٹی دینا، تیسرا خریدار کی اپنی بائیو میٹرک تصدیق، اور چوتھا اور آخری مرحلہ محکمے کی طرف سے سرکاری تصدیق۔ تو سب سے پہلا قدم موٹر رجسٹریشن اتھارٹی یعنی MRA کو ایک تحریری درخواست دینی ہوگی۔ یہ سیلر دستیاب نہیں ہے۔ اس درخواست کے ساتھ سب سے اہم چیز گاڑی کی خریداری کا اصل ثبوت یعنی سیل ایگریمنٹ لگانا لازمی ہے۔ اچھا، اب یہ جو دوسرا مرحلہ ہے نا، یہ تھوڑا دلچسپ ہے۔ اس میں 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا، کسی بھی بڑے قومی اخبار میں ایک اشتہار دینا ہوتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ گاڑی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ دوسرا، ایک انڈیمنٹی بانڈ یعنی حلف نامہ جمع کروانا ہوتا ہے جس میں یہ ذمہ داری لینی ہوتی ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی اور دعوے دار سامنے آ گیا تو محکمہ نہیں بلکہ خریدار خود ذمہ دار ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے مرحلے پر، اور اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سب سے اہم اور وقت کی پابندی والا مرحلہ ہے۔ اس میں بالکل بھی دیر نہیں کی جا سکتی۔ اس کام کے لیے صرف 15 دن کا وقت ہے۔ جی ہاں، درخواست دینے کے 15 دن کے اندر خریدار کو نادرا سے اپنی بائیو میٹرک تصدیق مکمل کروانی ہوتی ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ سیلر موجود نہیں تو کیا ہوا؟ خریدار کا خود موجود ہونا اور وقت پر اپنی تصدیق کروانا تو لازمی ہے۔ اگر یہ 15 دن گزر گئے تو درخواست مسترد ہو سکتی ہے اور سارا عمل شاید دوبارہ شروع کرنا پڑ جائے۔ اور پھر آتا ہے آخری مرحلہ یعنی محکمے کی اپنی تسلی کا۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ گاڑی کا فزیکل معائنہ کرے گا تاکہ انجن اور چیسز نمبر کو کاغذات سے ملایا جا سکے۔ وہ تمام اصل دستاویزات بھی طلب کریں گے اور آخر میں پرانے مالک کے پتے پر 2 سرکاری نوٹس بھی بھیجیں گے تاکہ بعد میں کوئی قانونی مسئلہ نہ رہے۔ تو جب یہ تمام مراحل ایک ایک کر کے کامیابی سے مکمل ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ منزل بالکل قریب آ گئی ہے۔ جب محکمے کی ہر طرح سے تسلی ہو جاتی ہے اور فائل پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا تو متعلقہ ڈائریکٹر اس ٹرانسفر کی حتمی منظوری دے دیتے ہیں۔ اور بس کام ہو گیا، گاڑی قانونی طور پر خریدار کے نام پر منتقل ہو جاتی ہے اور رجسٹریشن بک میں نیا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ اب اس گاڑی کے مکمل اور قانونی مالک آپ ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا عمل اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ تھوڑا طویل ضرور لگتا ہے لیکن اس کی اہمیت بہت بہت زیادہ ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہی ہے، یہ عمل لاکھوں کی سرمایہ کاری کو ہمیشہ کے لیے قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس ملکیت کو چیلنج نہیں کر سکتا اور ذہنی سکون کے ساتھ گاڑی استعمال کی جا سکتی ہے۔
تو یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ جس گاڑی کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا اس کی ملکیت قانونی طور پر مکمل اور محفوظ ہے؟ اگر نہیں، تو یہ نیا طریقہ کار اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔